نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ 8ویں پارے کے آخر میں کچھ انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے۔ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کی، تو اس کے جواب میں وہ بگڑ گئے۔ انہوں نے تکبر کیا، روگردانی کی اور بدماشی اور ہٹ دھرمی پہ اتر آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام، قوم شعیب نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ وہ لڑائی اور جھگڑے پر اتر آئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان باتوں سے باز آ جائیں، جو ہم کام کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں، آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں، ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان سب کو ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے، علاقہ بدر کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے کام سے باز آنے والا نہیں، تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو۔ تو اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑی تفصیل سے یہاں بیان فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بستیاں ہیں، یہ علاقے ہیں جن کے واقعات ہم آپ کو کھول کھول کے سنا رہے ہیں، اور یہ انبیاء اور رسل جو تشریف لائے، جنہوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اس کے جواب میں انہوں نے وقت کے انبیاء کو تکلیفیں دیں، ایذائیں پہنچائیں اور ان کی زندگی دوبھر کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعلان حق سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی اس پر قائم اور دائم رہے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ان واقعات میں تسلی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ بنی اسرائیل، اصل میں بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم واقع ہوئی ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خاص قرب دیا، اور اپنے زمانے میں بنی اسرائیل تمام عالمین، تمام انسانیت پر ان کو فوقیت دی، ان کو ایک درجہ دیا، اور اتنا ہی یہ بنی اسرائیل بگڑ گئے، اتنا ہی یہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اتنا ہی یہ نافرمانی اور سرکشی پہ اتر آئے۔ ہزاروں انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر بار بار آزمائشیں عجیب و غریب انداز میں، کہ اللہ ان پہ دشمن بادشاہ کو مسلط فرما دیتے، وہ ان کو ذلیل و رسوا کرتے۔ اسی طرح یہ ان کے جو اپنا علاقہ ہے وہاں سے تنگی آئی، تو وہاں سے یہ ہجرت کر کے مصر کی طرف پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو جب مصر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ افرادی قوت دی کہ بنی اسرائیل بڑھتے بڑھتے مصر کی بڑی اقوام میں شامل ہو گئے۔ تو اب بنی اسرائیل جو مصر کے بادشاہ فرعون جو آتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، یہ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے، سلوک کرتے جو ایک غلام کے ساتھ کیا جاتا۔ تو سلوک بھی غلاموں جیسا، اور اوپر سے ظلم و ستم بھی ڈھاتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا،
موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ملا، نبوت عطا ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جائیں فرعون کو دعوت دیں، فقولا لہ قولا لینا، آپ نرمی سے بات کریں، جا کے شاید ڈر جائے، نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ رب العالمین نے دو بڑی نشانیاں، بڑے معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا، جو لاٹھی تھی، وہ سانپ بن جاتا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ چھوڑتے، یوں رکھتے، تو وہ ایک اژدہا، بہت بڑا خوفناک سانپ بن جاتا۔ اور دوسرا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیتاً اخرى، دوسری نشانی یہ عطا فرمائی کہ وہ سیدھا ہاتھ یوں بغل میں دیتے اور نکالتے ایسے سورج سے زیادہ روشن، چمکدار، بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دو معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے، اس کو دعوت دی، تو اس نے دیکھا کہ یہ میرے گھر کا پلا ہوا، میرے گھر میں جس نے زندگی کے دن گزارے، یہاں پل کے بڑا ہو کے، اب یہ چونکہ فرعون تو خدائی کا دعوے دار تھا، تو جب یہ اس نے باتیں سنی تو وہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے مذاق میں کہا کہ اچھا آپ نبی بن کے آ گئے تو کوئی دلیل تو دیں، کہ ہمیں بتائیں تمہاری نبوت پر کوئی دلیل۔ تو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لاٹھی یوں پھینکی، وہ جیسی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اژدہا بنا تو فرعون ایک دم ڈر گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے، کہ فرعون اٹھ کے بھاگا، تخت سے نیچے اترا اور بھاگا۔ اور ہمارے رائیون کے بزرگ ہیں حضرت اقدس مولانا نذر الرحمان صاحب دامت فیوزہم، جو آج کل عالمی تبلیغی جماعت کے جو امیر بھی ہیں، وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اور عصا کو پھینکا تو فرعون بھاگا اور اپنے تخت کے نیچے گھس گیا، اتنا ڈرا، اور اس کو موشن لگ گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ اگر میری قوم کو یہ پتہ چل گیا تو وہ تو سارے ہی اس کی بات مان جائیں گے، تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ پکڑیں اس کو پکڑیں، یہ تو مجھے اور میرے تخت کو کھا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ پھر لاٹھی اور عصا اسی اپنی حالت میں، تو وہ پھر بگڑ گیا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ تو اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے، کیونکہ یہ جو وزیر اور مشیر ہوتے ہیں نا، یہ بادشاہوں کو گمراہ کرنے میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور بادشاہ بھی ایسے نالائق اور ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عقل کو تو استعمال کرتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اعلان کروا دیا، جی ہمارے ہاں تو یہ جادوگری کا زمانہ ہے اور بڑے بڑے ایک سے ایک بڑھ کے جادوگر ہے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا بھی مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے مقابلے کے دن، اب ساری قوم جمع ہے۔ ادھر سے مفسرین فرماتے ہیں کہ 70,000 جادوگر، 70,000 جادوگر، اور ادھر ایک اللہ کا نبی اور پیغمبر۔ یہ جادوگر تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو نبی اور رسول ہیں، یہ تو اپنے زمانے میں تمام انسانیت میں اعلیٰ اور افضل ہستی ہیں، یہ تو قوم کے خیرخواہ ہیں،
اور آگے سے قوم مقابلے پہ اتر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام، وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم کچھ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، تم کرو، تم اپنے۔ تو انہوں نے 70,000 جو جادوگر تھے انہوں نے ایک لاٹھی اور ایک رسی انہوں نے زمین پہ پھینکی، تو وہ رسی اور لاٹھی حرکت کرنے لگی ایسے جیسے گویا یہ سانپ ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سانپ ہیں، حقیقت میں سانپ نہیں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس لاٹھی کو پھینکا، ڈالا، وہ اژدہا بنا اور ایسا زبردست اور خوفناک کہ وہ 70,000 کے پھینکی ہوئی جادوگروں کی پھینکی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں وہ نگل گئے، سب ختم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ اس کو ہاتھ لگایا، مس کیا، پکڑا تو وہ پھر لاٹھی۔ اب وہ تمام جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ ان کے اس عمل نے ان کو حیران کر دیا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کی حقیقت اور ہوتی ہے اور جادو اور چیز ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، یہ سارے جادوگر مسلمان ہوئے، تو فرعون اور بگڑ گیا۔ تو وہ فرعون کہتا ہے تم میری اجازت کے بغیر تم نے اسلام قبول کر لیا، موسیٰ کی بات کو مان لیا۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ایمان ان کے رگ و ریشے میں اور دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ تو انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ ہم ایمان لے آئے تو اس سے وہ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون نے بگڑ کے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جو ہوتا ہی کر لے، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے موسیٰ پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ اور واقعی ایمان کی یہ حقیقت ہے، جب یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اس کو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ واقعات ہیں جو ہم آپ پہ بیان کر رہے ہیں، ہم نے آپ پہ جو واقعات بیان کی ہیں یہ اس لیے کہ آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ کا دل جم جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بھی کہا کہ ان کو فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب وہ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے چل دیا رات کو۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وقت آ گیا، بنی اسرائیل کی ان دعاؤں کو، آہوزاریوں کو شرف قبولیت بخشا رب العالمین نے، ان کی تکلیفوں پر ان پر ترس کھاتے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل چلے، دریا پہ پہنچے، وہاں سے ان کو نجات دی، اور دیکھتے ہوئے بے بسی کے عالم میں ایسے بنی اسرائیل کہ وہ بے بس ہو چکے تھے، خوف کی علامت بن چکے تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس حالت میں اللہ نے ان کے دشمن کو، فرعون کو، بمائے لشکر کے، بمائے سب ان کے خاندان کے، اللہ نے ان کے سامنے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو یوں دریا سے نکالا، باحفاظت، باسلامت،
موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، ایک جگہ ان کو روکا، وہاں پڑاؤ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے کہ بس اب ہمیں ظلم سے نجات ہو گئی ہے، اللہ نے دے دی ہے، تو اب آپ ہمارے لیے کوئی دستور، کوئی کتاب لائیں تاکہ پھر ہم اس کے مطابق آگے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ تو آگے پھر تذکرہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لیں طور پہاڑ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گیا اور 40 جو ہے نا وہ دن کا چلہ کاٹا، روزے رکھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ رب العالمین نے تورات عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا۔ اب جب تورات مل گئی تو اب انہوں نے پریشان کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ہم تو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود دعویٰ مطالبہ کیا کتاب کا، اب کتاب آ گئی ہے، کہتے ہمیں کیا پتہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، ہم تو کھلی آنکھوں سے جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے 70 جو ان کے قوم کے سردار تھے، 70 بڑے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے، وہاں طور پہاڑ پہ دعا کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ نہیں یہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب روشنی پڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ نور کی جھلک، نور کا عکس طور پہاڑ پہ پڑا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ جو 70 آدمی تھے یہ سب وہیں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کریں، یہ تو میرے لیے پیچھے قوم جو ہے مجھے پریشان کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندگی دی، ان کو دوبارہ زندگی دی، اور وہ کتاب لے کے آئے۔ جب ساری باتیں ہوگی یہاں پہنچ کے پھر وہ بگڑ گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر یوں طور پہاڑ کو اٹھا دیا، بنی اسرائیل پر یوں اٹھایا کہ مانتے ہو کہ، تو پھر انہوں نے تسلیم کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی کچھ کمزوریاں تھیں جو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، اور پیچھے سے ایک اور کام انہوں نے یہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پیچھے سے ایک سامری، اس نے وہ جب یہ بنی اسرائیل وہاں سے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے وہ جو قبطی جو ان کے وہاں علاقے والے تھے ان کی خواتین سے، بنی اسرائیل کی خواتین نے کہا کہ ہم ذرا عید پہ جا رہے ہیں، فنکشن ہے، تو آپ ہمیں اپنا زیور دے دیں۔ وہ وہاں سے زیور مانگ کے لے آئے، تو ہر ایک نے زیور پہنا ہوا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو سامری نے کہا اوہ یہ تو دشمنوں کا مال ہے، اس کو تو استعمال کی اجازت نہیں، ادھر لاؤ۔ تو اس سامری نے اس سارے زیور کو اکٹھا کیا، اس کو ڈھال کے ایک بت سا بنا دیا، بچڑے کی شکل کا چھوٹا سا۔ تو اس نے جب اس کو کھڑا کیا تیار کر کے، تو جب جبرائیل علیہ السلام آ رہے تھے، دریا سے گزر رہے تھے، تو چونکہ سامری وہ انسان ہے کہ جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی، کیسے کہ اس کی والدہ نے اس کو جنا اور جنگل میں جا کے چھوڑ دیا، چونکہ اس وقت سختی تھی، فرعون کی طرف سے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو یہ ڈر گئی۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی والدہ نے جنگل میں جا کے چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، وہ صبح و شام دودھ لاتے، شہد کھلاتے، دودھ پلاتے، یوں اس انداز سے اس کی چونکہ ایک طرح کی مناسبت ہو چکی تھی۔ تو اس نے دیکھ لیا جبرائیل علیہ السلام کا پاؤں جہاں لگا گھوڑے کا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، وہ مٹی اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس ظالم نے وہ مٹی اس پہ یوں پھینکی، ماری اس کے منہ پر، وہ جو بچڑا چھوٹا سا بنا اس کے منہ پر ماری، تو اس میں سے آواز نکلنے لگ گئی، ایسی جیسی ہوا اس کے ساتھ مس کرتی نہ، ٹچ کرتی اس کو ہوا، تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز نکلتی۔ تو سامری کہنے لگا کہ تمہارا خدا تو یہ ہے،
موسیٰ تو بھول گئے معاذ اللہ، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو اس کی تم پوجا کرو۔ اب وہاں پہ 3 جماعتیں بن گئی، ایک سامری کی اتباع کرنے والی، اور ایک ان کو منع کرنے والے، اور تیسری جماعت انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ کیا کریں یار، کدھر جائیں؟ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، سخت غصے ہوئے، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تم نے کیا کر دیا، اور اپنے بھائی ہارون کو غصے ہوئے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا۔ تو ہارون علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا، قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، کہ بھائی جان آپ میری بات سنیں، دیکھیں میں ان کو سمجھاتا رہا، زیادہ سختی اس لیے نہیں کی، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے اور کام خراب ہو جائے گا، تو اس لیے میں آپ کے انتظار میں رہا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب اغفر لی ولی اخی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا برحمتک فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، آپ بہترین رحم کرنے والے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام پھر جب ان کو یہ ساری بات بتائی، ان کو سمجھائی، اور انہوں نے پھر سب نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کی تو پھر انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ عجیب قوم تھی نا، تو وہ سارے قوم کہنے لگے ٹھیک ہے جی، اب ہم باز آ گئے، اب ہم نے پکی توبہ کر لی، لیکن اب آپ نہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھلائی لکھ دیں کہ دوبارہ ہم پر ایسے حالات نہ آئیں، اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی لکھ دیں۔ کیا دعا کی؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ اب جواب میں بنتا تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہے، لیکن چونکہ ان کی عادتیں اتنی بگڑی ہوئی تھیں تو اللہ رب العالمین نے آگے سے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچے گا، میرا عذاب پہنچے گا جو نافرمانی کرے گا، جو اپنی بات پہ قائم نہ رہے گا اس پہ میرا عذاب پہنچے گا، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، ساتھ تھوڑی تسلی بھی دے دی کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، رحمت میری بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر جن کے لیے اللہ نے آخرت کی کامیابیاں لکھنی تھی نا، یا لکھ دی تھیں، ان کے بارے میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس عظیم جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان میں کمال کی آیات ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے تو یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، ان کے لیے میں نے لکھنا ہے، فَسَأَكْتُبُهُ، ان قریب میں لکھوں گا ان کے لیے، کہ جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے،
جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اور میرے اس آخری نبی اور رسول جو امی ہے، کیونکہ امی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص لقب ہے، امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول امی کی اتباع کریں گے. یہ باتیں ان کے لیے ہم نے لکھ دی ہیں، ان کے لیے ہم لکھ دیں گے. تو اس وقت سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دشمنی کرنے والے یہ یہودی اور ان کے پیروکار، جو آج تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بغض عناد دل میں لیے ہوئے. تو یہ تعریف و توصیف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو تم سے جو عہد لیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا عہد نہیں ہے، یہ تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ تمام بنی آدم سے عہد لیا جا چکا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ تو شروع میں ایک دفعہ عہد لیا جا چکا ہے کہ تم نے مجھے ماننا ہے، تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے. الست بربکم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ تمہارا رب میں ہوں؟ تو سب نے، روحوں نے تو اقرار کر لیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دہانی دلا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یاد دہانی ہے. یہ تو عہد الست سے ہم نے چلا آ رہا ہے، شروع سے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد اب تک جو مسلمان جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا اور زبان سے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں. تو جنہوں نے گواہی دی ان کی گواہی آج بھی قبول ہے. تو تمام انبیاء علیہ السلام اسی وعدے کی یاد دہانی تشریف لاتے رہے، کیونکہ نظام اللہ نے دنیا کا اس طرح کا بنایا کہ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی مہربانی یہ ہے کہ یاد دہانی کروانے والے آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں. اور پھر وہ نبی امی کے جو جماعت ہے اس کی جو خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو انبیاء کا کام ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، وہ اللہ نے اس امت کے ذمے لگایا. اور قیامت تک تمام انسان جو اسلام لائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کے لیے معیار اور کسوٹی صحابہ اکرام کا ایمان بنا دیا کہ جو اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ صحابہ لائے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کا ایمان قبول ہے. اور جو ادھر ادھر کا چلے گا، جو ان کو معیار نہیں سمجھے گا، معیار نہیں بنائے گا، اس کا ایمان بھی قبول نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے یہ ایک پیغام ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد عالم ایک شخص تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. تو وہ بلعم اس کا نام تھا، اس کا واقعہ پھر بیان کیا اللہ رب العالمین نے. اس کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا. بلعم بن باعورہ، اس کا واقعہ پھر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ علم بھی اس کو دیا اور عبادت کی توفیق بھی اس کو ملی. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کو ترجیح دی، مال و زر کے پیچھے پڑ گیا، اور جو علم اور تقوی اور عبادت کا جو مقصود تھا وہ اس نے حاصل نہ کیا. جب اس نے وہ حاصل نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. اس لیے کسی نے کہا نا، لو کان فی العلم من دون التقى شرف لکان اشرف خلق آل ابلیس. اگر تقوی کے بغیر علم کی کچھ اہمیت ہوتی
تقوی کے بغیر اگر علم کی کچھ اہمیت ہوتی تو ابلیس تو بہت بڑا عالم ہوتا. تو اس لیے علم کے ساتھ تقوی ضروری ہے، علم کے ساتھ تقوی بہت ضروری. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی تقوی کی صفات نصیب فرمائے. پھر درمیان میں چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جب بھی دعا مانگیں، دعا کا ایک طریقہ بتایا کہ جب دعا مانگیں تو اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے دعا مانگیں، اس کا نام لے کے، صفات بیان کر کے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر کے پھر دعا کریں. اور اس کے بعد پھر سورہ اعراف کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے، ان کی کچھ اس طرح کی تعبیر بیان فرمائی، اس طرح کی مثالوں کے ساتھ کہ جو اسلام قبول کرتا ہے، جو حق کی اتباع کرتا ہے، وہی اصل میں سمجھدار ہے، وہی اصل میں صاحب نظر ہے، اور جو ایمان قبول نہیں کرتا وہ اندھا ہے، وہ بہرا ہے، وہ بے وقوف ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے عجیب انداز میں فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. تو یہ تم دیکھتے نہیں کہ یہ جو دو آنکھیں، یہ جو دو پاؤں چلنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، کان سننے کے لیے، کیا یہ اسی لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں؟ یہ تمہارے معبود، یہ انہوں نے تمہیں دی ہیں، تم ان کو پکارتے ہو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں. ثم کیدون فلا تنظرون. اگر ایسی بات ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم نے ہمارے ان بتوں کو کچھ کہا تو یہ تمہیں سزا دیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ڈانٹ کے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے دیوتاؤں نے، تمہارے معبودوں نے، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی اور منسوب کہیں اور کی طرف، کسی اور کی طرف کر دیتے. تو یہ ان کی بے وقوفی ہے. تو آخر میں پھر اللہ رب العالمین جس طرح سورہ اعراف کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا، آخر میں پھر قرآن کی عظمت کی طرف رخ ہوا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، غور کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا وہ بہترین کلام ہے کہ جو اس کلام کو پڑھتا ہے، جو اس کو سنتا ہے، جو اس پہ غور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ رحم فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، نافذ کریں، تاکہ ہم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم کیا جائے. کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کرتے ہوئے ان آزمائشوں کو ختم فرمائیں، ان تکلیفوں کو دور فرمائیں اور پوری امت مسلمہ کو راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.